علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی صاحب. الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آپ سب حضرات پڑھیے الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا. ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء. اور نماز را بحقیقت قضا بود لیکن، نماز را بحقیقت قضا بود لیکن، نماز صحبت مارا قضا نخواہد بود. صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں. ہک ہک سخن شریف نادا کردہ محرم رازوں. حضرت پیر طریقت راہبر شریعت، زیب مسند ولایت و روحانیت و طریقت، حضرت صاحبزادہ پیر محمد سعید صاحب حیدری دامت برکاتہم العالیہ، حضرت استاد العلماء علامہ مولانا محمد حمید جان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، حضرات صاحبزادگان، علماء کرام، خلفاء اعظام، سالکین گرامی قدر، آج الحمدللہ جس ہستی کے عرس پہ ہم حاضر ہیں، یہ اپنے وقت کے مجدد بھی ہیں، اپنے وقت کے قیوم بھی ہیں. اور یہ 2 مقامات ایسے ہیں جن کا نام بھی ولیوں نے مبارک صاحب کے صدقے سنا. میں باقی دوسرے سلاسل کی بات کر رہا ہوں، سیفیوں کی نہیں. روئے زمین کے اہل ولایت نے ہمارے زمانے میں پہلی بار ان 2 مقامات کا نام جس ہستی کے بورڈ پہ پڑھا، وہ سرفراز مقام ابدیت و صدیقیت حضرت اخندزادہ سیف الرحمن پیر ارچی مبارک کی ذات گرامی ہے. مسئلہ یہ ہے، میں پہلے بھی کہتا ہوں، ہم جنہیں مانتے ہیں نا انہیں جانتے نہیں ہیں. ہم جنہیں مانتے ہیں انہیں جانتے نہیں ہیں. تو یہ اصول طریقت ہے، تمام صوفیاء کا اجماع ہے کہ جس مرید کو اپنے پیر کی معرفت نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں وہ اس بیٹے کی طرح ہے جسے اپنے باپ کا پتہ نہ ہو. تو یہ صرف عرس پہ آ جانا کافی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عرس سے لے کے کیا گئے ہو. جیسے آئے تھے اگر ویسے ہی واپس چلے گئے تو پھر آئے ہی نہیں. اس لیے کہ خواجہ عبید اللہ حرار ہمارے نقشبندیوں کے غوث اعظم، مولانا جامی کے اور ظہیر الدین بابر کے مرشد
وہ فرماتے ہیں نماز را بحقیقت قضا بود، لیکن اے لوگوں فرض نماز کی بھی قضا ہوتی ہے، فرض نماز کی بھی قضا ہے، لیکن نماز صحبت مارا قضا نہ خواہد بود، ہماری ایک مجلس اگر قضا ہو گئی تو قیامت تک دوبارہ ادا نہیں ہوگی، وہ پھر نہیں ملے گی۔ اس لیے جو آئے ہوئے ہو تو ہوش میں رہو، لو سانس بھی آہستہ، یہ دربار نبی ہے، یہ مقام ادب ہے، ادب کی بارگاہ ہے اور طلب کی بارگاہ ہے۔ یہ وہ ہستی ہے، وہ ذات گرامی ہے جس نے اپنے عہد کے صرف مریدوں کو نہیں، اپنے عہد کے تمام اہل ایمان کو بتایا کہ طلب ہوتی کیا ہے۔ اور ہم نے سیفیوں کے سٹیج پر بڑے بڑے مفتیوں کو روتے، تقریریں کرتے اور روتے بھی دیکھا، اور کہا کہ اے سیفیوں سالکوں، اے امیوں صوفیوں، یہ وقت کا محقق اثر و مفتی یہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ کاش اللہ مجھے بھی گریبان پھاڑنے کی توفیق دیتا، کاش میں بھی تمہاری طرح روتا اور تڑپتا، میرے بھی رونگٹے کھڑے ہوتے اور تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم کا مزہ میں بھی چکھتا۔ قرآن تو سب پڑھ رہے تھے، حدیث سب پڑھ رہے تھے، لیکن مجدد وقت نے بتایا کہ سینے سے چکی کی آواز کیا ہوتی ہے اور ہنڈیا کے کھولنے کی گڑگڑاہٹ کسے کہتے ہیں۔ یہ اخندزادہ سیف الرحمان کا صدقہ ہے، یہ صرف سیفیوں یا مریدوں کے لیے نہیں، صرف مریدین کے لیے نہیں، اپنے زمانے کے ہر صاحب ایمان کے لیے۔ حضرت مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو لوگوں کا مطالعہ تھا اس کو آپ نے مشاہدہ بنایا۔ جو بڑے بڑے مفتی، علامہ شیخ الحدیث، ساری زندگی دین پڑھانے والے، وہ صرف مبارک صاحب کے مریدوں کو دیکھتے تھے تو کال حال بن جاتا تھا۔ مجدد کا کچھ مطلب ہے نا، صرف مجدد لفظ نہیں ہے۔ دیکھیے ہر خانقاہ پہ آپ کو لکھا ہوگا کہ قطب دوران، غوث زمان، ہر فلیکس، جہاں بھی کوئی آستانہ یا گدی ہے، لیکن مجدد لکھتے ہوئے بڑے بڑوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ مجدد ایک پڑھی لکھی سیٹ ہے، ایک کرائیٹیریا ہے، اس کا ایک میرٹ اور سٹینڈرڈ ہے۔ اس لیے امت کے اولیاء، ان کے مزاروں پہ جاؤ، وہاں تمہیں قطب الاقطاب ملے گا، غوث الاغواث ملے گا ان کے کتبے پر، لیکن لفظ مجدد ڈھونڈتے پھرو گے پاکستان کے ہر مزار پہ چلے جاؤ، تمہیں ہندوستان سرہند شریف جانا پڑے گا، اور پھر تمہیں پتہ لگے گا مجدد ہوتا کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جنہیں مانتے ہیں انہیں جانتے نہیں ہیں۔ ہمارے پیر وہ ہیں، جب میں حاضر ہوتا تھا مبارک صاحب رحمت اللہ علیہ سب نذرانے پیش کرتے تھے، کوئی پھلوں کی پیٹیاں، کوئی کیش نذرانہ، تو یہ فقیر ناچیز داتا کی نگری لاہور سے بے سر و سامانی میں جب جاتا تو ایک تازہ منقبت کا نذرانہ لے گیا، اور ایک بار ایسا ظاہر ہے وہ جنس بازار سے ملتی ہی نہیں، وہ مارکیٹ کا سودا ہی نہیں تھا کہ کوئی خرید لائے، وہ ایسا تحفہ ہے جو براہ راست اترتا ہے، سالکین اور اہل عرفان کے سینوں پہ نازل ہوتا ہے۔ اور یہ میرے مرشد کا تصرف ہے کہ افغانستان، ایران اور سینٹرل ایشیا کے اہل زبان، اور جب پنجابی کی منقبت سنتے تو جھومتے تھے اور رقص کرتے تھے اور وجد کرتے تھے، بزم اہل عشق رقصاں از نگاہ مست تو۔ اور پھر ایسا بھی ہوا، حضرت مبارک نے ایک دن میں باڑہ میں تھا تو آپ نے فرمایا کہ ابھی میں وضو کے لیے جا رہا ہوں تو تازہ منقبت لکھ کے رکھو، اور ساتھ شرط لگائی کہ اس زمین میں لکھنی ہے۔
وہ جو ہمارے کابلی صاحب تھے، کیا نام تھا، امیر محمد کابلی، ان کی نعت ملا بسم اللہ کو کہا کیسٹ نکالو اور اس کو وہ سناؤ اور اسے کو اس زمین میں نئی میری منقبت لکھو اور اس کو کمرے میں اندر بند کر دو جب تک لکھ کے نہ نکلے گا۔ میں اتنی جلدی میں تھا، میں نے کہا میرے مرشد وضو کرنے گئے ہیں، ابھی مدرسہ کے لیے واپس تشریف لے آئیں گے، تو میں کہا جلدی سناؤ مجھے۔ اس نے کیسٹ لگایا، بس ایک میں نے شعر سنا، میں کہا بس بند کر دو اور جاؤ، کاغذ پینسل لیا۔ یہ ایسے مرشد ہیں ہمارے کہ آپ پہ دس کے نعت لکھن دا طور طریقہ، آپ پہ دس کے نعت لکھن دا طور طریقہ، عیب پری نو بھاگ پری کر دیون والے اور ہر کھوٹی تقدیر کھری کر دیون والے، راہ رلدی نو شاہ پری کر دیون والے۔ جیسے بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و برکات ہمارے مرشد کے سینے میں اترتے، ویسے ہی وہ تجلیاں آپ کے سینہ ولایت سے نکل کے مریدوں کے قلب، روح، سر، خفی، افاق کے اندر رچ جاتی تھی۔ اور میں ایک جھلک دکھا رہا ہوں صرف، کہ ایک رنگ نہیں ہے میرے مرشد کا، ہاں کئی پہلو ہیں اور ہمہ جہت ہیں۔ حضرت شاہ نقشبند نے کہا تھا آئینہ مرا شش جہت است، ان کا لوگو میری روحانیت کا آئینہ، یہ 3 جو آپ نے 3D سنا ہے نا آج کے لوگوں نے، اور ہمارا مرشد امام نقشبند 700 پہلے 6DG کی بات کر رہا ہے۔ تیری سائنس کو ابھی 3DG پہ جا کے بریک لگی ہوئی ہے، جنہیں پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں ان کو سمجھ آ جائے گی۔ 3 ڈائمینشنز پہ آج تیری سائنس پہنچی۔ ہمارا بخاری کا امام 700 سال پہلے 6 ڈائمینشن کی بات کرتا ہے، اور حضرت مبارک کے پیر و مرشد مولانا محمد ہاشم سمرقانی نے کہا آئینہ مرا عشق جہت است۔ ان کا لوگوں اگر ہمارے امام کا شیشہ 6 رنگ کا 6 طرح کے جلوے دکھاتا تھا اور اس کی 6 جہات تھی، تو پھر ہمیں آگے بڑھنا ہے کہ پیچھے جانا ہے؟ اگلوں کو ترقی کرنی چاہیے نا، اور یہی نقشبندیہ سلسلے کی اصل ہے۔ وہ جو غار سور سے جلوہ چلا تھا، اس لیے میں یار غار کی شاہ صاحب بات کرتا ہوں، اور یہ یار غار صرف نقشبندیوں کے نہیں، مولانا حسن رضا بریلوی سے پوچھو، وہ کہتے ہیں ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، جی قادری سلسلے کا بزرگ کہہ رہا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فیض یافتہ ان کا بھائی، کہتے ہیں ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت تو بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کو۔ یا صدیق اکبر، جی جی پیرجی مبارک زندہ باد۔ یہ دیکھو سارے کہتے تھے مرشد جیوے، جو مجدد ہوتا ہے نا وہ بتاتا ہے کہ کاکا مرشد نہیں مرشد قید ہے۔ مجدد کا یہ کام ہے، وہ بتاتا ہے کہ مرشد مرید کو کہتے ہیں جو فیض لے، یہ مفعول ہے جس کو فیض دیا جائے، اور جو فیض دے اسے مرشد کہتے ہیں، جو رستہ دکھائے، جو رہنمائی کرے، جو راہبری کرے۔ تو مولانا حسن رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے بیعت کرنے والے مرید فاروق اعظم ہوں اور عثمان غنی ہوں اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم ہوں، اس مرشد کی شان اور مقام کیا ہوگا؟ اور جس مرشد کو امام الانبیاء اپنا مصلی عطا فرمائیں،
1,24,000 نبی و رسول کا امام جسے اپنا مسلح دے کے اپنا نائب بنا کے کھڑا کرے، وہ صرف ایک سلسلے کا پیر ہے؟ وہ پوری امت کا امام و مرشد اور پیر ہے۔ تو یہ فیض غار ثور سے چلی ہوئی تجلی ہے جو حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے ہیں۔ اس کی بھی میں ایک جھلک آخر میں آپ کو پیش کر رہا ہوں تبرکن۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں ساتھیوں؟ یہ لنگر لے لو، یہ غار ثور کا لنگر ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہندوستان میں پہلی بار یہ غار ثور کا فیض اور تجلیاں اور لنگر لے کے آئے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ بس ادھر پہنچا دو۔ یہاں چشتی فیض سب سے پہلے آیا، پھر قادری آیا، پھر سہروردی سلسلے کا فیض اور مشائخ اور اولیاء کرام آئے، لیکن نقشبندی فیض اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی، پہلے چشتی پھر قادری پھر سہروردی، سب سے آخر میں نقشبندی، آخر میں مرید ہوئے سلسلہ نقشبندیہ، کیونکہ وہ فیض و امانت آپ کے سینے میں منتقل ہونا تھی۔ تو خواجہ خواجگان خواجہ باقی باللہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں حضرت شاہ نقشبند کے مزار پہ مراقبے میں تھا، تو آپ نے مجھے فرمایا کہ باقی باللہ تم ابھی ادھر ہی بیٹھے ہو۔ وہ امانت جو غار ثور میں سینہ مصطفیٰ سے سینہ یار غار میں گئی تھی، وہ جا کے جلدی سے حاصل کرو۔ وہ اس وقت ہمارے خلیفہ خواجگی علم کنگی رحمت اللہ تعالی علیہ اس امانت کا امین ہے، اور وہ سر اس کے سینے میں پوشیدہ ہے۔ جاؤ وہ امانت لو اور پھر آگے اس کے حقدار تک پہنچاؤ۔ یہ اصل اگر پتہ نہیں ہے تو پھر پیر ایکچی مبارک کے عرص سے بندہ فیض نہیں لے سکتا۔ دیکھیے فیض کے حصول کا اصول ہے کہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز بباز، یہ اصول ہے کائناتی آفاقی یونیورسل ٹروتھ ہے کہ ہر ہم جنس اپنے ہم جنس کی طرف کھینچتا ہے۔ الجنس یمیل الی الجنس، کبوتر کبوتر کی طرف، چڑیاں چڑیوں کی طرف، کوے کووں کی طرف اور باز بازوں کی طرف۔ یہ نقشبندیہ سلسلہ بازوں کا، شاہینوں کا اور کفتازوں کا سلسلہ ہے۔ یہ پرندوں کی کائنات میں واحد ایک پرندہ ہے جو انڈا دے کے اس پہ بیٹھتا نہیں، اور انڈا بھی ایسی جگہ دیتا ہے جہاں کوئی انسان تو کیا کوئی مخلوق بھی نہ پہنچ سکے، کوئی رینگنے والا کیڑا بھی نہ جا سکے۔ اور یہ پرندہ سینٹرل ایشیا کا پرندہ ہے، سمرقند، تاشقند اور بخارا کی فضاؤں کا پرندہ، جہاں سے نقشبندی فیوز و برکات ہماری سرزمین ہند کی طرف آئے۔ تو جب انڈا دیتا ہے تو اڑ جاتا ہے، پرواز کر جاتا ہے۔ انڈا ایسی جگہ دیتا ہے جہاں کسی مخلوق کی رسائی نہ ہو، اور پھر اڑتے ہوئے رستے میں اپنے سینے کی حرارت اور ہیٹ اور ہماری زبان میں توجہ، نقشبندیوں کی زبان میں توجہ سے اس انڈے کو اتنی دور سے حرارت باطنی دیتا ہے کہ وہ گھونسلے میں پڑا ہوا انڈا اس کے سینے کے اندر خاموش دھڑکنے والا دل پھر لطیفہ قلب بن جاتا ہے، کبھی روح بن جاتا ہے، کبھی لطیفہ سر بن جاتا ہے، کبھی خفی بن جاتا ہے، کبھی اخفا۔ وہ پرندہ اس انڈے کو اپنی توجہ سے سیتا ہے اور پھر اس میں سے بچہ نکلتا ہے۔ حضرات مشائخ نقشبندیہ کہتے ہیں ہم وہ کفتاز پرندہ ہیں، جب کسی طالب کے سینے میں فیض و برکات اور توجہات اور تلقینیں اس میں ذات کا بیج بو دیں، تو پھر پیر مشرق میں اور مرید مغرب میں بھی ہو تو مرشد کی توجہ سے اس کے باطن کے مردہ لطائف زندہ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری نقشبندیوں کی اسپرچل سائنسز ہیں، جس کی میں ایک ہلکی سی جھلک آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ سلسلہ نقشبندیہ کا کمال اختصاص ہے۔
اس کا کم از کم ہر نقشبندی مجددی سیفی کو پتہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ رب کائنات نے ہمیں وہ مرشد دیا ہے جس کے پاس صرف کال نہیں حال بھی تھا، صرف تھیوری نہیں پریکٹس بھی تھی۔ اس لیے لوگ آتے تھے اور جن کی مناسبت تھی، یہ مناسبت کا لفظ یاد رکھیں، جتنی مناسبت جس ہستی سے آپ کو ہوگی اتنا ہی فیض ملے گا۔ اگر صاحبزادہ حیدری صاحب سے مناسبت زیادہ ہے تو فیض ادھر سے ملے گا، اور اگر مولانا حمید جان صاحب سے باطنی مناسبت زیادہ ہے تو پھر فیض ادھر سے ملے گا، اور حضرت صاحبزادہ یار جان صاحب سے باطنی قلبی کشش اور مناسبت زیادہ ہے، یا مبارک صاحب کے کسی خلیفہ سے ہے، یہ بھی دروازہ مجدد عصر و قیوم زمان نے پہلی بار کھولا ہے کہ صرف ہم ہی پیر نہیں ہیں، جو آ کے ہمارے ساتھ جڑ جائے گا، جو لوہا آ کے مقناطیس کے ساتھ جتنی دیر چمٹا رہے گا وہ بھی مقناطیسیت پیدا کر لے گا، اور پھر میاں محمد حنفی سیفی بن کے راوی ریاض میں بیٹھ جائے گا، تو پھر کام لیا جاتا ہے۔ اور عارف رومی فرماتے ہیں ایک چیزیں خود بخود چیزیں نشد، اس کائنات میں نظر دوڑاؤ، کوئی چیز ایسی نہیں جو خود ہی بن گئی ہو، اور ہیچ خنجر آہنے تیزی نشد، کوئی بھی ہیچ آہن خنجر تیزی نشد، کوئی لوہا اپنے آپ تیز خنجر نہیں بنا، اور مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ تو جس نے جتنی مناسبت پیدا کی، جتنا تعلق بنایا، جتنا جڑا، اتنا ہی فیض مرشد کے سینے سے نچوڑ لیا۔ رب کائنات ہمیں اس بارگاہ سے وابستہ رکھے، جوڑے رکھے، اور حضرت مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کے درجات کو بلند فرمائے۔